عشق کی بدولت مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین گرامی قدر، آج ہم سلطان الاولیاء، بادشاہ ولایت، حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے جمع ہیں، چونکہ یہ مناسبت ہے ماہ ربیع الثانی کو حضور غوث پاک کی ذات گرامی سے، تو اس ضمن میں ہم حضور غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میرا جو عنوان ہے کہ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ولایت، یعنی آپ تمام اولیاء اکرام کے سردار ہے، سلطان ہے۔ اس پر میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ یہ کہ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء اکرام کے سلسلے کا آغاز فرمایا، اور پھر حضور سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت پر اس سلسلے کو اللہ رب العزت نے اختتام پذیر کیا، اور اس درمیان رب ذوالجلال نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان لاکھوں انبیاء اکرام میں سے بہت ہی مختصر انبیاء اکرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت ہی چند انبیاء اکرام اور چند رسول ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جن کا تذکرہ فرمایا، یعنی 1,00,000 میں سے اگر ہم دیکھیں تو 1,000 تو کیا 100 نبیوں کا ذکر بھی باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا، بلکہ بہت ہی چنندہ اور خاص انبیاء اکرام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس طرح چنندہ انبیاء اکرام کا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا۔ تو پہلی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ نے اتنے کثیر تعداد میں سے، اتنی بڑی جماعت میں سے اتنے کم انبیاء اکرام کا انتخاب کیوں فرمایا اپنے کلام میں تذکرے کے لیے؟ تو وہاں ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو انبیاء اکرام ہیں، یہ جو رسول ہے جن کا قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان میں اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک میں کچھ ایسی خصوصیت اللہ رب العزت نے رکھی جو نسل انسانی کے رشد و ہدایت کے لیے قیامت تک ضروری ہے۔
یعنی ان انبیاء اکرام کی سیرت سے، ان کی وہ خصوصیات سے نسل انسانی قیامت تک رشد و ہدایت حاصل کرے گی، رہنمائی حاصل کرے گی، اور وہ خصوصیات، وہ صفات نسل انسانی کے لیے ہمیشہ ضروری رہے گی۔ مثلا ان میں سے ہم اگر دو چار کا تذکرہ کر لیں تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے تبلیغ رسالت کی جو خصوصیت رکھی کہ مسلسل 950 سال تک ایک ایسی قوم میں اللہ کے دین کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا جو بار بار انکار کرتی چلی آ رہی ہے، بار بار آپ کی تکذیب کرتی چلی آ رہی ہے، اس قوم میں مسلسل 950 سال تک بغیر کسی یعنی رکاوٹ کے، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی تھکن محسوس کیے کے، بغیر کسی یاس اور مایوسی کے حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ اور دعوت پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اسوہ ہے، یہ جو نمونہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ قیامت تک ہر انسان کے لیے جو اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو بارہا اللہ رب العزت نے قربانیاں طلب فرمائی، قربانی پہ قربانی طلب فرمائی، اور جب کبھی اللہ رب العزت کی جانب سے قربانی کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کسی ایک موقع پر بھی اپنی جانب سے کبھی اپنی ذات کی قربانی دے دی، کبھی اپنی اولاد کی قربانی دے دی، کبھی اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، تو کسی قربانی کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے رتی برابر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو ایثار اور قربانی کا جذبہ، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کا جذبہ، یہ نسل انسانی کے لیے قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے رشد و ہدایت ملتی رہے گی۔ اس طرح تمام انبیاء اکرام میں اگر آپ دیکھیں گے تو خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شرم و حیا، عفت و پاک دامانی کہ وہ بے مثال سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی کہ قیامت تک ہر وہ شخص جو اپنی زندگی عفت اور پاک دامانی، حیاداری کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے مشعل راہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے۔ اس طرح آپ اگر چلتے چلے جائے تو بالآخر اللہ رب العزت نے سرور کونین حضور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان تمام خصوصیات کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے فردن فردن عطا فرمائی تھی، انفرادی طور پر انبیاء اکرام کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام خصوصیات اللہ رب العزت نے جامع طور پر ذات محمدی علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ گویا حضور کو ان تمام خصوصیات کا جامع بنا کر بھیجا۔ اب جب یہ انبیاء اکرام کا سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سلسلے نبوت و رسالت پر حضور کے ذریعے مہر ختم نبوت ثابت فرما دی کہ اب آقا علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، تو ان کی سیرتیں تو اللہ کے کلام میں موجود اور قائم ہو گئی، ان کی سیرتیں تو مذکور ہو گئی اللہ کے کلام میں، لیکن انسانی سماج کو ان کی سیرتوں کے تعلیمات اور ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ قیامت تک ایسی شخصیات کی بھی ضرورت پڑتی رہے گی جو اپنے اپنے زمانے میں ان انبیاء اکرام کی سیرتوں کا مظہر ہو، ان انبیاء اکرام کی سیرتوں کا پیکر ہو۔ صرف کتابوں میں وہ چیزیں موجود رہیں، صرف کتابی طور پر ان کی سیرتیں، ان کی تاریخ محفوظ رہے تو وہ محفوظ تو رہ جائے گی، لیکن عمل کے لیے انسانوں کو ایک دوسری شے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی نمونہ بھی دیکھیں، ان کی سیرتوں کا کوئی نمونہ دیکھے، کوئی ماڈل دیکھے، کوئی مظہر، کوئی پیکر دیکھیں جس کو دیکھ کر ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر احساس اتباع پیدا ہو کہ ہم ان کی طرح پیروی کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین علیہ السلام کی آمد کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا تھا تو ولایت کے سلسلے کو شروع فرمایا،
اور اولیاء اکرام کے سلسلے کو اب باری تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے گا۔ قیامت تک اب اس امت میں ہر دور میں اللہ رب العزت اپنے نیک اور مقرب بندوں کو ضرور مبعوث فرماتا رہے گا، بھیجتا رہے گا، اولیاء اکرام کو پیدا فرماتا رہے گا۔ اب یہ جو اولیاء اکرام ہے، یہ اولیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا پیکر بن جاتا ہے، تبلیغ و دعوت و ارشاد میں وہ اتنا منہمک ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو پورا اس کام کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا پیکر اور مظہر بن جاتا ہے۔ کوئی قربانیوں میں، اللہ کی راہ میں قربانی دینے میں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کا مظہر اور پیکر بن جاتا ہے، ان کی پیروی اور اتباع کرنے لگتا ہے۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح باطل سے مقابلہ آرائی کے لیے نکلتا ہے اور وقت کے طاغوت کو، فرعون کو للکارتا ہے، اسے ہلاک اور برباد کرتا ہے اور اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر وہ قائم کر دیتا ہے۔ کوئی سیرت موسوی کا پیکر اور مظہر بن جاتا ہے، کوئی سیرت عیسوی کا مظہر اور پیکر بن جاتا ہے۔ تو اولیاء اکرام قیامت تک ایسے آتے رہے گے جن کو اللہ رب العزت انہی انبیاء اکرام اور انہی رسولوں کی سیرتوں کا پیکر اور مظہر بناتا رہے گا، چونکہ اصل ہدایت کا سرچشمہ انبیاء اکرام کی ذات ہے، ہدایت کا منبع اور مرکز انبیاء اکرام کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس کا پیکر اور مظہر اللہ رب العزت قیامت تک اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو بناتا چلا جائے گا۔ اولیاء اکرام ان انبیاء اکرام کی سیرتوں کا پیکر اور مظہر بنتے چلے جائیں گے، اور امت محمدیہ میں ایسے بے شمار اولیاء اکرام پیدا ہوئے ہیں جو اگر آپ ان کی سیرتوں کو دیکھیں، ان کی احوال زندگی کو دیکھیں تو ان کی پوری زندگی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا کوئی مظہر اور پیکر ہے، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیکر ہے، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا پیکر ہے، کوئی حضرت موسیٰ، کوئی حضرت عیسیٰ۔ اس طرح یہ وقت نہیں ہے کہ ہم تمام اولیاء کرام کی حالات زندگی پر بحث کرتے چلے جائیں، لیکن اگر آپ تفصیل سے ان کی تاریخ کا، ان کی سوانح حیات کا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ہر ولی میں آپ کوئی ایک ایسی خصوصیت ضرور دیکھیں گے جو اسے کسی نہ کسی نبی کی سیرت کا پیکر اور مظہر بنا رہی ہوگی۔ جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے تو اب دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جس طرح حضور سرور کونین علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہ تمام خصوصیات، وہ تمام کمالات، وہ تمام اعجازات جو دیگر انبیاء اکرام کو فردن فردن عطا فرمائے تھے، ان تمام کو باری تعالیٰ نے حضور سرور کونین علیہ السلام کی ذات گرامی میں جمع فرما دیا، اور حضور جامع الکمالات بن کر آئے، جامع الکمالات، وہ تمام کمالات کے جامع بن کر آئے۔ تو اب امت محمدی میں جو اللہ کا ولی، جو اللہ کا مقرب بندہ حضور سرور کونین علیہ السلام کی سیرت کا پیکر ہوگا، حضور کی ذات گرامی کا مظہر اور پیکر ہوگا، اپنی پوری حیات مبارکہ کو ظاہری اور باطنی طور پر وہ آقا علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ پر ڈھال چکا ہوگا، حضور کی پیروی میں، حضور کی پیروی کے سانچے میں ڈھال چکا ہوگا، اور وہ کامل طور پر آقا علیہ السلام کا پیروکار بن چکا ہوگا، شریعت محمدی کا کامل پیکر ہوگا۔ تو جس طرح حضور انبیاء کے سردار اور امام ہیں، اسی طرح جو حضور کی امت میں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا پیکر اور مظہر ہوگا، وہ آقا علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء کا سردار ہوگا، وہ تمام اولیاء کا امام ہوگا، وہ تمام اولیاء کا بادشاہ ہوگا۔ جس طرح حضور تمام انبیاء کے امام اور سردار ہیں، تو جو سیرت محمدی کا پیکر ہوگا وہ پھر تمام اولیاء کا امام اور سردار ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا
کہ امت محمدی علیہ السلام میں جتنے اولیاء کرام آئے ان میں اگر آقا علیہ السلام کی سیرت کا کامل پیکر، کامل مظہر اگر کوئی ہوا ہے تو وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے آپ ایک موقع پر اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر چلتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدم پر چلتا ہے، اور میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلتا ہوں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہیں، میرے قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہیں، چونکہ آپ کے قدم وہ آپ کے قدم نہ تھے، آپ قدم مصطفیٰ پر چل رہے تھے، یعنی حضور کی سیرت پر چل رہے تھے۔ تو جس طرح قدم مصطفیٰ تمام انبیاء کی گردنوں پر ہیں، تمام رسولوں کی گردنوں پر ہیں، تو پھر اس امت میں جو حضور کا کامل پیکر اور مظہر ہوگا اس کا قدم اس امت کے تمام اولیاء کے گردنوں پر ہوگا۔ یعنی وہ اپنی ولایت میں، اپنی تقرب اللہ میں، وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے شرف قبولیت میں وہ تمام اولیاء پر وہی فوقیت رکھتا ہوگا جیسے کہ آقا علیہ السلام انبیاء اکرام پر رکھتے ہوگے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے آج 1000 سال قریب ہو چکے ہیں، 1000 سال قریب ہو چکے ہیں، اور آج تک شرق سے لے کر غرب تک جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، اہل طریقت ہے، اہل خانوادہ ہیں، اہل سجادہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو حضور غوث اعظم کو اپنا امام، اپنا سردار نہ مانتا ہو۔ گویا ولایت کا دروازہ شروع ہی غوث پاک کی بارگاہ سے ہوتا ہے، اور کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک وہ حضور غوث پاک کو اپنا امام نہ مانے، اپنا سردار نہ مانے۔ تو آپ امام الاولیاء ہیں، حضور کی امت میں امام الاولیاء ہیں، اور بعض اہل دل یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اب یہ مقام حضور سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمایا، اور حضرت امام مہدی کے دنیا میں تشریف لانے تک یہ مقام حضرت حضور غوث اعظم ہی کے پاس رہے گا، سیدنا غوث پاک ہی کے پاس رہے گا۔ سلطانی ولایت کی، سلطانی بادشاہی ولایت کی اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی، اور اب یہ قرب قیامت تک، جب تک کہ امام مہدی تشریف نہ لائے، آپ ہی کے پاس رہے گا، اور آپ ہی تمام اولیاء کے، اصفیاء کے، صوفیاء کے، تمام اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے امام اور سلطان رہے گے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا فرمائے تھے، یعنی ایک ہی وقت میں اگر آپ تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں اور زہد دیکھیں تو عالم یہ ہے کہ 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں گزار دیے، اور بغیر یعنی کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہ ہوتا تھا، پتے آپ استعمال فرما لیتے تھے۔ 25 سال تک زہد میں، ورع میں، تقوی میں اور دنیا سے کنارہ کشی میں گزار دیے، اللہ کی راہ میں نکال دیے۔ زہد کا یہ عالم ہے۔ علم کا اگر آپ عالم دیکھیں گے، علم کا عالم، تو آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک بات آتی ہے کہ کسی اس زمانے کے کسی عالم کو یہ خبر ملی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ جو عالم تھے انہیں سورۃ الفاتحہ کی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقریباً 40 تفسیریں آتی تھیں۔ مطلب انہیں یہ معلوم تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا کیا معنی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کے 40 معنی اور مفاہیم ان کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آتے تھے، اور پھر پورے قرآن مجید کی یہ تفسیر بھی جانتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے حضور غوث پاک کے بارے میں سنا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی ہوگا، پرہیزگار آدمی ہوگا،
نیک بندہ ہوگا، لیکن علم میں شاید وہ مجھ سے بڑا نہ ہوگا، علم میں شاید اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے شاید عبد القادر جیلانی کو وہ مقام علم میں حاصل نہیں ہے، تقوی میں تو ممکن ہے وہ مجھ سے زیادہ ہو، لیکن شاید علم اتنا نہیں جتنا اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا۔ میں فقط بسم اللہ کی 40 تفسیریں جانتا ہوں، وہ اتنا کہاں جانتے ہو گے؟ وہ اس خیال سے چلے گئے حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں اور اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو کتنا علم دیا۔ وہ بیٹھ گئے، حضرت غوث پاک نے اس موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی اور تفسیر کرنے لگے۔ آپ نے ایک تفسیر کی، انہوں نے سوچا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، پھر آپ نے دوسری تفسیر کی، پھر وہ سوچے کہ میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس طرح وہ تمام تفسیریں جو 40 طرح کی وہ بسم اللہ کی جانتے تھے، اس کی تعویلات اور تشریحات حضور غوث پاک نے بیان کر دیں، اور وہ سنتے گئے اور دل میں خیال کرتے گئے کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ غوث پاک نے 150 سے زائد تفسیرات کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، 150 سے زائد تفسیرات کر دیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ تفسیرات تھی جو تمہیں سمجھ آتی ہے، یہ تو وہ باتیں تھی جو تمہارے سمجھ آتی ہے، اب اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو تمہارے سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو علم کا یہ عالم ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑا عالم بھی علم میں مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کرامات دیکھیں، اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کو کرامات عطا فرمائے، تو جامع کرامات اللہ رب العزت نے غوث پاک کو بنایا۔ اگر آپ اتباع مریدین اور چاہنے والوں کو دیکھیں تو جس طرح حضور کو اللہ رب العزت نے کثیر الامت بنایا، حضور کی امت اتنی کثیر کہ قیامت آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان تمام کی امتوں کو اگر جمع کر دیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو، اور ان کی تمام ماننے والوں کو، ان کی امتوں کو جمع کر دیا جائے، وہ تمام کی امتیں مل کر بھی حضور کی ایک امت کی تعداد میں مقابلہ نہیں کر پائے گے۔ اتنی کثیر امت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل حضور غوث پاک کو اپنے مریدین اللہ رب العزت نے اتنے کثیر عطا فرمائے، اتنے کثیر کہ آج 1000 سال گزر گئے، لیکن آج بھی لاکھوں کی تعداد میں غوث اعظم کے چاہنے والے، ماننے والے، مریدین، متبعین، چاہنے والوں کی لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد دنیا میں موجود ہے، کروڑوں کی تعداد۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تصوف میں جو دیگر سلاسل ہیں، چشتیہ سلسلہ یا سہروردیہ یا نقشبندیہ یا اور جو دیگر سلاسل ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان سلاسل سے وابستہ ہوتے ہیں، جیسے کوئی سلسلے چشتیہ سے وابستہ ہو گیا یا سلسلے نقشبندیہ سے وابستہ ہو گیا، تو جو دیگر سلاسل سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی پھر سلسلے قادریہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یعنی تمام سلاسل جا کر پھر غوث پاک سے مل جاتے ہیں۔ تو جو جس سلسلے میں بھی رہے، اہل طریقت، اہل تصوف کے جس سلسلے میں بھی رہے، وہ سلسلہ پھر غوث پاک کی بارگاہ تک جاتا ہے۔ تو چاہنے والوں کی، ماننے والوں کی تعداد بھی اللہ رب العزت نے بڑھا دی۔ اور اگر آپ کی قربانیاں دیکھیں تو قربانیاں بھی اتنی کہ یعنی بچپن میں قریب آپ 14 یا 12 سال کے تھے، اسی عمر میں آپ نے اپنا آبائی وطن جیلان چھوڑ کر بغداد کا سفر کیا، اپنی والدہ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والد کا اس وقت شاید انتقال ہو چکا تھا، اور والدہ سے اجازت لے کر آپ اپنا شہر جیلان چھوڑ کر بغداد کی طرف حصول علم کے لیے نکلے اور وہاں پر قربانیاں دیں۔ قربانیاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار قربانیاں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر حضور غوث پاک نے دی ہے۔ اس طرح یعنی وہ تمام کمالات جو آپ دیگر اولیاء اکرام میں اگر آپ دیکھتے ہیں، وہ تمام کمالات اللہ رب العزت نے ایک ذات غوث الورا میں جمع فرما دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ آج تک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان الاولیاء مانتی ہے،
سردار الاولیاء مانتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے اس بلند مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ ہمیں آپ کی ذات گرامی کے فیوز و برکات سے بہرور فرمائے، آپ کے سیرت مبارکہ کا فیض اور اس کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ہمارے پاس جو آج ایک یعنی تھوڑے سے مغالطے یا خرابیاں آ چکی ہیں کہ ہم میں غوث پاک کے ماننے والے تو ہزاروں میں مل جائیں گے اور ہزاروں میں گیروی کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن جو حضور سیدنا غوث اعظم کی حقیقی تعلیمات ہیں، آپ کی حقیقی ارشادات ہیں، آپ کی نصیحتیں ہیں، ان سے ہم آج کلیتاً بے بہرا ہیں، کلیتاً بے بہرا ہے۔ ہم میں سے کسی کو خبر ہی نہیں کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ کا علم کیا تھا، آپ کے ارشادات کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کی حیات مبارکہ کیا تھی، آپ کی توحید کا معیار کیا تھا، آپ کا محبت اور عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، اتباع رسالت کیا تھا، حضور کی پیروی اور اتباع کا جذبہ اور شوق کیا تھا، اور شریعت کی پابندی کتنی سختی سے آپ کیا کرتے تھے کہ کسی نے آپ کے سامنے ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنایا کہ فلاں شیخ ہے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، تو کیا ہم اسے اللہ کا ولی تصور کر لیں؟ وہ بڑے پائے کے مقام کے آدمی ہیں، ہواؤں میں سفر کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے ایک سوال کیا، پوچھا کیا وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا وہ شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں؟ اگر وہ شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اگر وہ حضور کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تو چاہے وہ ہواؤں پر اڑے، چاہے وہ پانی پر چلے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ پیروی شریعت حضور غوث پاک کی تھی۔ وہ اس شخص کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تسلیم نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو پامال کرتا ہو، حضور کی شریعت کو ترک کرتا ہو۔ اتنی سختی سے حضور کی پیروی اور شریعت پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو آج جہاں پر ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور آپ کی 11ویں اور آپ کے جشن مناتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی نصیحتوں سے ہم فیض اٹھائے، ہم فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی ہم کوشش کریں۔ باری الہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔